علم کی محفلیں غنیمت ہے اور عقلمند کی رفاقت میں کوئی کھٹکا نہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی موت کو ایک نہ ایک دن پانے والا ہے، اور ہر ایک دشوار چیز مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی اور اس کی ذات سے ڈرتی ہے۔ بہت سی فوت شدہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پانا دشوار اور ناممکن ہے۔ تمام نفوس کے لیے موت مقرر اور ظالم سے انتقام لینے کا ایک وقت معین و مقرر اور مقدور ہے۔ سفر ایک طرح کا عذاب ہے، غم و فکر ایک قسم کا بڑھاپا ہے، اور تندرستی نہایت عمدہ لذت ہے۔ لالچ فقیری ہے اور بے موقع حیا محرومی کا سبب، اور غلط کاری ندامت کا باعث ہے۔ جو بندہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگانی میں خسارہ پاتا اور موت کے آنے سے نقصان اٹھاتا ہے۔ جب دو آدمی باہم گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہی آدمی غالب آتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے۔ جب کمینے بندے کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو باقی لوگ اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوتے ہیں، اور شریف کی حالت اس کے برعکس ہے کہ جب وہ قدر و عزت اور بلندی حاصل کرتا ہے، اسی قدر لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ شریفوں کی دولت و سلطنت، بہترین غنیمت اور مکینوں کی حکومت شریفوں کے لیے سراسر ذلت کا باعث ہے۔ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا اور لوگوں کو اپنا مال عطا کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور تحفہ و ہدیہ دینا مخلوق کی محبت کا باعث ہے۔ جو انسان مال اس لیے جمع کرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ لیں، لوگ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جو اسے اپنی ذات کے فوائد کو اکٹھا کرتا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ تھوڑا سا مال جو انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو، اس سے بہت اچھا ہے جو شرارت اور سرکشی کا باعث ہو۔ عورت شرمگاہ میں 8 گھنٹے تک ململ کے کپڑے میں پیاز لپیٹ کر رکھ دے، اگر بدن پر خارش ہونے لگ جائے تو وہ بانجھ، اور اگر منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ عورت ماں بن سکتی ہے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت خریدے، اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی وہ جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ یاد رکھو، اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ کی راہ میں دے ڈال کہ محتاجی کے دن یعنی قیامت کے روز یہ تمہارے کام آئے گا۔